السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ ہم سب خیر خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے تمام دیکھنے والے بہن بھائی جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، شاد و آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ تو چلیے جی آج کا ولاگ کرتے ہیں سٹارٹ۔ آج جو ہمارا ولاگ ہے ایک نئے انداز سے سٹارٹ ہو رہا ہے، کیونکہ آج جو ناشتہ تو اسد نے بنایا اور دوپہر کے لیے سالن بھی اسد بنا رہے ہیں، کیونکہ میری طبیعت رات کو اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ رات کو 1-2 بجے اتنی طبیعت میری خراب تھی کہ میں تو بے ہوش ہو گئی، میری شوگر لو ہو گئی تھی۔ پھر جلدی سے ہاسپٹل لے کر گئے، تو وہاں پہ جا کے جو ہے نا، وہاں پہ کیا ہوا کہ ڈاکٹروں نے انجیکشن لگائے، ڈرپیں لگائی، دوائیاں دی کھانے کے لیے، تو پھر جا کے جو ہے نا تھوڑا سا طبیعت سیٹ ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اسد جو ہے نا یہ بنا رہے تھے سالن، کہہ رہے تھے کہ جانا ہے دوبارہ چیک اپ کے لیے، ڈاکٹر نے رپورٹیں لکھ کے دی تھی کہ یہ آپ نے نا نواب شاہ سے کروانی ہے۔ تو ابھی جو ہے نا میں اور اسد جو ہے نا ہم لوگ جائیں گے، جا کے تو اس کے بعد جو ہے نا ہم نے جانا ہے ادھر آنکھوں والے ہاسپٹل میں، وہاں پہ پیسے جمع کروائے ہوئے تھے دادی کے، تو ان سے بھی پوچھنا تھا کہ بھائی آپ نے آپریشن کی ڈیٹ نہیں ہمیں بتائی، ٹھیک ہے نا۔ تو میں ہاتھ منہ دھو کر آئی تھی، اسد کہہ رہے تھے کہ آپ چائے لے لیں، ناشتہ کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا تو چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ پانی اسد نے مٹکے سے ڈال رہا ہے، پانی ہمارے لائن میں آ ہی نہیں رہا، اتنا مشکل ہو رہا ہے، اتنا پریشانی ہوتی ہے نا کہ بندہ کیا کرے۔ ٹھیک ہے، پانی بالکل بھی نہیں ہے۔ صبح سویرے بچے جاتے ہیں پڑوسیوں کے گھر میں، کبھی کہاں پانی بھر کر لاتے ہیں اسکول جانے سے پہلے، پھر ناشتہ بنتا ہے تو پھر اسکول جاتے ہیں، بہت پریشانی ہے پانی کے لیے۔ کافی دفعہ اپلیکیشنیں دے چکے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں سنتا یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سنتی ہے، انسان تو کوئی نہیں سنتے۔ اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہمیں کہیں سے پانی کا بندوبست کر دیں۔ تو یہاں پہ سر نے بنا لیا تھا دوپہر کا سالن، تو کہہ رہے تھے واپسی پہ آتے ہوئے ہم لے کے آئیں گے، وہاں سے نان لے آئیں گے یا روٹی لے کر آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے چلو، یہ ٹینشن تو نہیں ہوگی ان سالن کی۔ تو رمیسا کہہ رہی ہے مجھے ٹی وی لگا کے دیں، تو ہم نے رمیسا کو ٹی وی لگا کے دی۔ مجھے تو لگانے نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں نے کبھی ٹی وی چلائی نہیں، بچے ہی چلاتے ہیں۔ تو اسد کو میں کہہ رہی تھی کہ آپ اس کو چلا کر دے دیں، تو مجھے کہہ رہی تھی آپ چلاؤ، تو مجھے کہہ رہی تھی یہ والے سوئچ ہے، تو میں نے اس کو بتایا کہ یہ سوئچ جو ہے نا یہ سولر کے ہیں اور بجلی کے جو سوئچ ہے نا وہ یہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی جو ابو ہیں نا وہ یہ آپ کو کر کے دیں گے۔ تو اسد نے اپلیکیشن دوبارہ لکھی ہے اسسٹنٹ کمشنر کے نام پہ، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ میں نے لکھی ہے تو آپ دیکھو صحیح لکھی ہے، تو میں نے کہا بالکل صحیح ہے۔ اب اپلیکیشن ٹاؤن کمیٹی میں تو ہم نے بہت دفعہ دی ہے، وہ تو کوئی نہیں سنتے ہماری بات۔ تو یہ جو اپلیکیشن ہے نا یہ والی جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ جو ہے نا یہ ہمارے پڑوسی نے دی ہے، کہہ رہا ہے یہ بھی آپ اسسٹنٹ کمشنر کو دینا، کیونکہ یہ میں نے لکھ کے دی ہے، اس کو پتا ہو کہ ہم نے کتنی بار اپلیکیشن ٹاؤن کمیٹی میں دی ہے، لیکن وہ ہمارا مسئلہ حل نہیں کر رہے۔ لائن میں کیا مسئلہ ہے، لائن میں کچرا آ گیا ہے، کس وجہ سے پانی جو ہے نہیں آ رہا۔ تو ہم نے بھی اپلیکیشن میں یہی لکھا ہے، اسد نے لکھا ہے، میں نے تو نہیں، میری تو طبیعت خراب تھی تو میں سو رہی تھی، تو انہوں نے جو ہے نا لکھ کے دیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اپلیکیشن جو ہے نا کتنی بار ہم دے چکے ہیں ٹاؤن والوں کو، لیکن ٹاؤن والے نہیں سنتے۔ اب اسسٹنٹ کمشنر کو بولا ہے، تو اسد کو بھیجا ہوا تھا میں نے پانی لینے کے لیے، کیونکہ پانی جو ہے نا ہمارے پاس پینے والا بھی نہیں تھا، تو بازار سے لا کر پانی پیتے ہیں، کیونکہ ہم دونوں گردے کے مریض ہیں، تو ہم نے پانی جو ہے نا صاف پانی پینا ہوتا ہے۔ نلکوں سے پانی بچے بھر کر لے کر آتے ہیں، لیکن وہ پانی جو ہے نا وہ صاف نہیں ہوتا، تو اس لیے جو ہے نا ہم ڈیلی 2 گیلن پانی کی لے کے آتے ہیں۔ 1 گیلن جو ہے نا یہ 6 لیٹر کی ہے، اور اس کی قیمت جو ہے نا وہ 100 روپیہ ہے، تو ڈیلی کے 400 کا پانی آ جاتا ہے ہمارا پینے والا۔ تو اگر کوئی مہمان وغیرہ آئے تو پھر منگانی پڑتی ہے، 500-600 کا تو پانی آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں لگی تھی دوائی کھانے کے لیے، یہ 1 دن میں نے ساری دوائی ختم کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ والی جو چھوٹی گولی میں نے آپ کو دکھائی ہے، یہ ڈاکٹر نے دی تھی کہ آپ نے زبان کے نیچے رکھنی ہے،
تو یہ میں نے رات کو پھر زبان کے نیچے رکھی تھی تو بڑی یہ کڑوی سی محسوس ہو رہی تھی، بڑا خراب سا ذائقہ تھا اس کا۔ تو ابھی میں اور اسد جان دیکھے جی پہنچ چکے ہیں نواب شاہ کے، بالکل نواب شاہ کے پاس۔ نواب شاہ بھی نہیں پہنچے، بس پہنچنے والے تھے تو ہمارا موٹر سائیکل جو ہے نا وہ بند ہو گیا۔ ہمارا اصل میں موٹر سائیکل جو ہے نا وہ ہے ہی ایسا، تو اس لیے جو ہے نا یہ چلتے چلتے بند ہو جاتا ہے، پھر اس کو کھڑے ہو کے تو اس کو صحیح کرو تو اس کے بعد جو یہ اسٹارٹ ہوتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے۔ کتنی بار کوشش کی ہے نیا لینے کی، لیکن نیا نہیں لے پا رہے ہم لوگ، بہت اور بھی کافی مسئلے مسائل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اخراجات کتنے زیادہ ہیں، کتنی مہنگائی ہو چکی ہے، تو بس ہم اس کو ہی جو ہے نا اسٹارٹ چلا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کسی تنظیم کی ریلی جا رہی تھی، یہ انہوں نے فلسطین کا جھنڈا لگایا ہوا تھا، صرف ایک یہی جھنڈا فلسطین کا لگا ہوا تھا، باقی سارے جھنڈے جو تھے نا وہ پتہ نہیں کون سی تنظیم کے تھے۔ یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ سارے اس میں مولوی تھے، ملے تھے، تو ان کے اوپر نا پھول پھینکے جا رہے تھے، گلاب کے تازے تازے پھول۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمیں ہمارے ٹیچر بولتے تھے کہ یہ گلاب کے جو پھول ہوتے ہیں نا ان کو ہار بنا کے گلے میں ڈالا جاتا ہے یا گجرے بنا کے ہاتھوں میں پہنو، یہ پیروں میں نہیں پھینکتے، اوپر کسی کے نہیں پھینکتے، تو کیونکہ اس خوشبو میں نا گلاب کی وہ جو خوشبو ہے نا اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ہے، تو ہم اس وقت سے بچپن سے لے کر اب تک نا گلاب کی بہت عزت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں اور ذہن میں یہ چیز ہے۔ اب یہ پتہ نہیں یہ مولویوں کو پتہ ہوگا کہ یہ بات ہے سچی ہے یا نہیں، لیکن ہم جو ہے نا اس لیے اس کی عزت کرتے ہیں۔ گلاب میں جو گلاب کی خوشبو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ہے۔ تو لیکن یہاں پہ تو لوگ پاؤں میں پھینکتے ہیں، شادی بیاہ ہوں تو دلہنوں کے سیجوں پہ لگتی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ جو ہمیں بتاتے ہیں مولوی کہ بھائی آپ جو ہے نا اس پھولوں کے بارے میں، واقعی پھول اتنے وہ نہیں ہیں، آپ ان کو پاؤں میں نہیں پھینکے، لیکن میں کسی کے گھر پہ گئی، ان کی شادی تھی تو انہوں نے پورے گھر میں جو ہے نا پھول ہی پھول بچھائے ہوئے تھے، زمین پہ بھی، بیڈ پہ بھی، ہر جگہ۔ تو یہاں رپورٹیں ہم نے کروا لی تھی اپنی، لیکن یہاں پہ جو ہے نا دادی کے لیے آئے تھے تو یہاں پہ کھڑے تھے، گارڈ کہہ رہا تھا کہ آپ اندر نہیں لے کر آنا موبائل کو، ویڈیو آپ اندر کی نہیں بنا سکتے، تو میں نے پھر ادھر پہ ہی اس کی ٹائمنگ دیکھی تو ہم پھر واپسی پہ نکل آئے، سد ہی اندر گئے تھے، میں نہیں گئی تھی، پھر ہم لوگ جو ہے نا واپس آ گئے۔ تو ابھی گھر کی طرف نکل رہے ہیں، گھر پہنچ کے پھر آپ سے ملتے ہیں۔ یہ میرج ہال تھا، یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی زوم کر کے، بس نواب شاہ سے ہمارے شہر کا راستہ تھوڑا سا یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، 15-20 منٹ لگتے ہیں موٹر سائیکل پہ تو ہم گھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو رپورٹیں کروائی ہیں اور رپورٹیں جو ہے نا وہ بالکل صحیح آئی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ایسے ہی ٹینشن بنی ہوئی تھی، تو یہ جب گھر آئے تو بچے جو ہے نا یہ فلسطین کے جھنڈے بنا رہے تھے، فلسطین کے اور پاکستان کے جھنڈے بنا رہے تھے، انہوں نے اپنے بچے دوست اور بھی جمع کیے ہوئے تھے، سارے دوست ان کے، یہ سارے میرے بچے اور ان کے دوست مل کر یہ بنا رہے تھے، تو کہہ رہے تھے ہم نے آج ریلی نکالنی ہے فلسطین کے لیے، ہم ریلی نکالیں گے، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ مما ہمارے ساتھ چلنا، ہماری ساری ویڈیو بنانا۔ میں نے کہا میں تو بس گلی تک ہی آپ کی ویڈیو بنا سکتی ہوں بابا، آپ کے ساتھ جا کے آپ کی ویڈیو تو نہیں بناؤں گی نا، آپ اپنے بابا کو بولو۔ تو بابا جو ہے نا وہ پہلے سے نواب شاہ سے تھک کے آئے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو نہیں جا رہا، آپ خود ہی ریلی نکال کے آؤ۔ تو یہ کہہ رہا تھا فردین اسرائیلیوں کو کہہ رہا تھا کہ تم مجھے نہیں جانتے ہو، میں تم سب کو مار دوں گا، یہ بس ان کو ایسے بول رہا تھا۔ تو یہاں پہ فلسطین کے جھنڈے دیکھیں کتنے پیارے انہوں نے کاغذ پہ بنائے ہیں، فلسطین کو سلام کر رہا تھا، ان کے حوصلے کو فردین سلام کر رہا تھا۔ تو میرے بچے بہت ان کی ویڈیو خبروں میں دیکھتے ہیں نا تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں، بہت دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ ان پر غیبی مدد عطا کریں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی، اسی طرح اللہ پاک ہم دعا کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ غیبی مدد سے فرشتے بھیجے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ بھائیو میری آج کی ویڈیو یہاں پہ ہوئی مکمل، انشاءاللہ کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، اور
مجھے اب اجازت دیں، اور ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل پہ جو نیو ہیں میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ، اور بیل آئیکن کو لازمی دبایا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے. ٹھیک ہے جی، اوکے جی میرے پیارے پیارے بہن بھائیو، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.